ایک دو روایتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ مشہور روایت ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، اور اسی طرح ایک اور روایت ہے اصحابی امانۃ لامتی، میرے اصحاب جو ہیں میری امت کے لیے امان ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ یہاں جو خیر القرون کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ بہترین زمانہ ہے، تو یہ کس حیثیت سے اور کس حوالے سے یہ خیریت ہے اس دور میں؟ یہ خیر کا کون سا پہلو ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ وضاحت فرمائیں۔ جی، یہ مشہور معروف حدیث ہے خیر القرون قرنی، اور پھر اس کے بعد اگلے دو کا بعض روایات میں 3 قرون کا بھی ذکر ملتا ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ دوسری روایت جو آپ نے بیان کی، اصحابی امانۃ لامی یا امان لامتی، وہ دونوں ایک ہی بات کے، ایک ہی مضمون کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اہل ایمان کی جماعت ہے، جو ظاہر صحابہ کی جماعت ہے، وہ اس امت کا بہترین طبقہ ہے، اپنے عمل اور علم کے لحاظ سے، اپنے کردار کے لحاظ سے۔ اور پھر اس کے بعد جو اگلا طبقہ آئے گا، جو اگلی جنریشن آئے گی، اس میں بھی خیریت یا خیر ہونا یہ قائم رہے گا، لیکن اس کا درجہ کم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگلے درجے میں یہ مزید کم ہو جائے گا، اور پھر آپ نے روایات میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پھر دینی کردار اور دینی اخلاق وہ بہت، جب یہ لوگ چلے جائیں گے، دنیا سے گزر جائیں گے، تو ایک معیاری کردار کا نمونہ پھر لوگوں کو دیکھنے کے لیے نہیں ملے گا۔ صحیح۔ تو خیر القرون قرنی کا بنیادی مفہوم تو یہی ہے، اور اس میں اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک اور حدیث، جس میں اللہ تعالیٰ کی ایک تکوینی سنت آپ کہہ سکتے ہیں، اس کا ذکر ہے، یا انسانی تاریخ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے وہ کیسے اسٹیبلش کیسے ہوتی ہے، پھر اس میں استحلال کیسے آتا ہے، تو اس کو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بیان کیا۔ اور وہ روایت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام کہ جو بھی نبی دنیا میں آتا ہے، تو ان کی دعوت کے نتیجے میں لوگ، کوئی ایک جماعت تیار ہو جاتی ہے، تو ہر نبی جس کی دعوت کو ایک پذیرائی ملے اور اس کو قبول کرنے والے لوگ مل جائیں، انصار مل جائیں، حواری مل جائیں، تو ایک جماعت نبی کی تربیت میں ایسی تیار ہوتی ہے کہ جو پیغمبر کے جانے کے بعد بھی اس کے دیے ہوئے علم و عمل کو، اس کی نمائندگی کرتی ہے، اپنے کردار سے اس کا اچھا نمونہ پیش کرتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ طبقہ ہمیشہ باقی نہیں رہتا، تو وہ طبقہ جو پیغمبر کے علم اور عمل کا صحیح علمبردار ہوتا ہے، وہ ایک وقت میں پھر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور پھر اگلے آنے والے جو نسلیں ہیں، اگلی جو جنریشنز ہیں، وہ پھر ان کے قول اور فعل میں مطابقت نہیں ہوتی، اور وہ کہتے کچھ ہیں، ان کا کردار اس کے مطابق نہیں ہوتا۔ تو اصل میں تو وہی آپ سنت کہہ لیں، تکوینی سنت ہے، یا انسانی معاشرے کا ایک فطری عمل ہے، وہ ہے۔ اسی کو آپ اس حدیث میں بھی بیان کر رہے ہیں کہ میں نے جو جماعت تیار کی ہے، اور جس کو قرآن مجید بھی یہ سند دیتا ہے کہ وہ مجموعی طور پر خیر امت ہے، بہترین امت ہے، تو یہی معیار ہمیشہ کے لیے آگے قائم نہیں رہے گا۔ بالکل صحیح۔ تو یہ سب سے معیاری طبقہ ہے، اس کے آنے والے اگلے طبقے میں خیریت قائم رہے گی، لیکن معیار کم ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو اگلا طبقہ ہے وہ کم ہو جائے گا۔ تو ایک تو آپ وہ بیان کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک۔ اور اس میں آپ جو یہ بیان کرنے کا جو محرک ہے یا اس کا مقصد ہے، وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ایک تو آپ امت کو خبر دے رہے ہیں کہ آنے والے دور میں اس طرح سے
دینی علم کا اور کردار کا جو معیار ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا. تو لوگ اس حوالے سے ایک تو خبردار کرنا مقصود ہے کہ اس دور میں پھر لوگوں کو رہنمائی کے لیے کدھر دیکھنا چاہیے. لیکن دوسری جو اہم بات ہے نا، وہ بعض روایات میں آپ کو دکھائی دے گا کہ آپ یہ بات بیان کر کے لوگوں کو اصل میں اس طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس طبقے کی جو حیثیت اور اللہ اور رسول کی نظر میں اس کا مقام ہے اس کو سمجھیں. بالکل ٹھیک ہے. آمد احفظونی فی اصحابی، میرے جو ساتھی ہیں ان کو ہلکا نہ لو. بالکل ٹھیک ہے. ان کی اہمیت کو سمجھو کہ یہ میری لائے ہوئی ہدایت اور اللہ کی رہنمائی کو دنیا میں قائم رکھنے یا اس کو دنیا تک پہنچانے کے لیے ان کا کردار کتنا اہم ہے. ان سے یعنی بھرپور فائدہ اٹھا لو، ان سے فائدہ بھی اٹھاؤ، ان کا جو مقام اور اہمیت ہے اس کو بھی سمجھو، اور ان کو جو اللہ نے ایک رتبہ دیا ہے قرآن میں چنا ایک مقصد کے لیے. جی بالکل. تو اس کا بھی ادراک کرو، ان کی ناقدری نہ کرنا. بالکل ٹھیک. یہ بنیادی اس کا پیغام ہے.